میں ایک ایسے ملک میں آیا ہوں جو آدھی رات کو بنایا گیا تھا۔ جب میں تقریباً مر گیا تو دوپہر کے بعد تھا۔ ایک سال یہی میں نے اپنے گھر سے اسکول جانے کے لیے نکلا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ مجھے طالبان کی گولی لگی تھی اور وہ تھا بے ہوش ہو کر پاکستان سے باہر چلا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں کبھی گھر نہیں لوٹوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں دل میں کروں گا جس ملک سے تم پیار کرتے ہو۔ اس سے یقین جانے کسی کا تمنا نہیں ہے۔ اب ہر صبح جب میں آنکھ کھولتا ہوں، میں اپنے پرانے کمرے کو، اپنی چیزوں، اپنے کپڑوں سے بھرا ہوا دیکھنے کو ترستا ہوں۔ فرش پر اور میرے اسکول کے انعامات شیلفوں پر، اس کے بیچ میں ایک ایسا ملک میں ہوں جو 5 گھنٹے میں میرے پیارے وطن پاکستان کے بچے اور صدیوں کا بے اس کے پیچھے یہاں کوئی بھی سہولت جس کا آپ کو تصور کر سکتے ہیں۔ ہر نال سے پانی بہتا ہے، گرم یا آپ کی مرضی کے طور پر۔ سردیوں دن رات سورج کے جھٹکے پر روشنیاں، تیل کی لیمپ کی ضرورت نہیں، پکانے کے لیے تندور کی، کسی کو بازار سے گیس سلنڈر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہر چیز بہت جدید ہے، یہاں تک کہ پیکٹوں میں پکا ہوا کھانا بھی مل سکتا ہے۔ جب میں اپنی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو کر باہر دیکھتا ہوں تو مجھے اونچی عمارتیں، گاڑیوں سے بھری لمبی سڑکیں نظر آتی ہیں، منظر لانوں صاف باڑیں اور لان اور چلنے کے لیے صاف ستھرے راستوں میں آگے بڑھنا۔ میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں اور ایک لمحے کے لیے میں اپنی وادی میں واپس آ گیا ہوں۔ اونچے برف سے ڈھکے پہاڑ، صحرا، لہراتے کھیت اور تازے نیلے دریا اور سوات کے لوگوں کو دیکھ کر میرا دل مسکراتا ہے۔ میرا دماغ نقل حمل کرتا ہے کہ میں اپنے اسکول واپس آیا اور وہاں میں اپنے دوستوں اور استادوں سے ملا۔ میں اپنے بہترین دوست سے ملتا ہوں، مبینہ، اور ہم ایک ساتھ بیٹھے باتیں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں جیسے میں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں برمنگھم، انگلینڈ میں ہوں، جس دن سب کچھ بدل گیا۔ وہ منگل اکتوبر تھا۔ یہ شروع کرنے کے لیے بہترین دن نہیں تھا، جیسے کہ یہ اسکول کے امتحانات کا ماڈل تھا۔ حالانکہ ایک کتابی لڑکی ہونے کے ناطے میں نے میرے کچھ ہم جماعتی اس صبح ہم اپنے معمول کے جلوس میں حاجی بابا روڈ کے قریب کچھ گلی میں پہنچے۔
چکمکاتی رونقوں والے رکشے ڈیزائن کیے۔ دونوں میں نے بھونکنے پر ایک میں 5 یا 6 لڑکیاں بھری ہوئی تھیں۔ چونکہ طالبان کے زمانے میں ہمارے اسکول کا کوئی نشان نہیں تھا اور ایک سفید دیوار میں سجا ہوا یابتل کا دروازہ لکڑی کٹے والی کی صحن کا پر اس بات کا کوئی اشارہ نہیں دیتا کہ اس سے آگے کیا ہے۔ ہم لڑکیوں کے لیے وہ دروازہ ہماری اپنی خاص دنیا میں ایک جدائی دروازے کی طرح تھا جسے کہ ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ذریعے ہم نے اپنے سروں کے اسکول کو اس طرح اتار دیا کہ جیسے ہوا بادلوں کو دور کرتی ہے تاکہ سورج کے لیے راستہ بنایا جا سکے۔ سیڑھیوں پر دروازہ بھاگ گیا۔ سیڑھیوں کے اوپر ایک کھلا صحن تھا جسے میں تمام دروازے۔ کلاس روم میں ہم اپنے بیگ اپنے کمروں میں پھینک دیتے پھر صبح کی مجلس کے لیے جمع کیے گئے۔ آسمان ہمارے بیٹھ بار پر کی طرف جب میں توجہ کی طرف کھڑی تھی ایک لڑکی نے حکم دیا آسان باش آرام سے کھڑے رہو اور ہم نے اپنی ایڑیوں پر کلک کیا اور جواب دیا کہ اللہ۔ پھر اس نے کہا ہوا کہ یارا یہ تو توبہ اور ہم نے دریا اپنی ایڑیوں پر کلک کیا ہے۔ اسکول کو بنیاد میرے والد نے میری پیدائش سے پہلے رکھی تھی اور ہمارے اوپر کے دروازے پر خوشحال تھی کہ سرخ سفید حروف میں فخر سے پینٹ کیا گیا تھا۔ ہم ہفتے میں 6 صبح اسکول جاتے تھے۔ سال میں ایک 15 سال کا بچہ میری کلاس میں کیمرہ مساوات کا نعرہ لگانے پر اردو پڑھنے میں گزرا تھا۔ کیمرہ انگریزی میں اخلاق کے ساتھ کہاں لکھا ہے جیسے کہ جلد باز سے بربادی یا خاک کے بنیا ہوں کہ گردش میرے زیادہ تر ہم جماعت ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ یہ تصور کرنا مشکل ہے کیونکہ کوئی بھی اس دماغ کے طور پر دیکھے گئے